اللہ نے محبوب کا دور بے حساب رکھا، اس کی کوئی حد نہیں رکھی۔ پھر آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، مشہور بات ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے، انتہائی شان ہے آدم علیہ السلام کی کہ ان کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ فضیلت آدم ہے علیہ السلام، یہ شان آدم ہے علیہ السلام کہ اللہ نے ان کو فرشتوں نے سجدہ کروایا۔ لیکن آپ دیکھیں بڑا مقام ہے، سارے فرشتے سجدے میں گرے آدم کے سامنے، لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ سارے فرشتوں کو ان پر درود پڑھوایا، آدم کے لیے سجدہ کروایا، محبوب کے لیے درود پڑھوایا۔ ایک اس سے بڑی بات ہے، وہاں سجدہ ہے، یہاں درود ہے، اس سے بڑی بات ہے۔ اور ایک بات اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ، اور کرنا چاہیے، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا کچھ دیر کے لیے، ایک متعینہ مدت کے لیے، پہلے سجدے میں نہیں تھے، پھر گئے، پھر اٹھ گئے، لیکن اپنے نبی کی بات آئی تو متعینہ مدت کے لیے درود نہیں پڑھایا کہ ایک دن پڑھو، 2 دن پڑھو، 4 دن پڑھو، بلکہ کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، مضارع کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ نبی پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ کب سے بھیج رہے ہیں، کب تک بھیجتے رہیں گے، نہ ابتدا کوئی جانتا ہے نہ انتہا کوئی جانتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، وہاں صرف سجدہ ہے، بڑی بات ہے وہ بھی، لیکن یہاں درود ہے، اور پھر درود میں بھی مدت کا تعین نہیں۔ تیسری بات، جب اللہ سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے فرشتوں کو، جب اللہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو آدم کو فرشتے سجدہ کر رہے تھے تو ساتھ اللہ نہیں ہے سجدہ کرنے میں، اللہ سجدہ کرنے میں ساتھ، توجہ ہے آپ کی، یہ اپنے نبی کی شان۔ جب فرشتے آدم کو سجدہ کر رہے تھے تو سجدے میں ساتھ اللہ، کیونکہ یہ شان الوہیت کے خلاف ہے، اللہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا، وہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا، وہ کسی کو سجدہ نہیں کرے گا، وہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو سجدہ کس نے کیا؟ صرف مخلوق نے، صرف فرشتوں نے کیا۔ مگر قربان، جب محبوب پر درود پڑھنے کی اور بھیجنے کی بات آئی تو آدم کے لیے کہا کہ فرشتوں صرف تم سجدہ کرو، محبوب کے لیے کہا میں بھی درود بھیجتا ہوں، تم بھی درود بھیجو۔ دیکھا، یہ شان ہے محمد الرسول اللہ کی، مصطفیٰ جان رحمت کی شان یہ، اسی لیے تو حضور نے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر، کہ میں تمام انبیاء کا سردار اور قائد ہوں، لیکن یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا۔ حضور علیہ السلام نے جب بھی بات کہی نا تو اس کے بعد یہ فرمایا ولا فخر، آپ نے جب فرمایا سارے انبیاء میرے پرچم کے نیچے ہوں گے، میں فخر نہیں کرتا۔ جب میں نے اس کی شرح میں حضور تاج الشریعہ کا کلام دیکھا تو مجھے بہت خوبصورت بات لگی۔ انہوں نے شرح فرماتے ہوئے کیا لکھا، کیا فرمایا کہ آپ نے کہا میں انبیاء کا سردار ہوں، میں فخر نہیں کرتا، انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن، فخر نہیں کرتا۔ فخر نہیں کرتا، حضور کیوں فخر نہیں کرتے؟ یہ بات تو فخر کی ہے، یہ بات تو فخر کی ہے کہ انبیاء کسی کے جھنڈے کے نیچے ہوں، اور آقا فرماتے ہیں میں اس میں فخر نہیں کرتا۔ تو بھئی فخر کے لیے یہ بات ہے قابل فخر، لیکن کرتے نہیں فخر۔ وجہ لوگوں نے بہت سی تشریحات کی، لیکن مجھے یہ بات ان کے کلام سے سمجھ میں آئی، آپ اس کو سمجھیں۔ دیکھیے، ایک بچہ ہے، اگر وہ ممبئی چلا جائے، ممبئی جانے کی اس کی حیثیت اور اوقات میں وہ ممبئی چلا جائے تو ممبئی جانے پر ہی فخر کرے گا کہ آج میں ممبئی آ گیا، ٹھیک۔ لیکن روزانہ جس شخص کا دبئی آنا جانا اس سے بڑا معاملہ ہو، اگر وہ کبھی ممبئی جائے گا تو کیا وہ ممبئی جانے پہ کبھی فخر کرے گا؟ بولیں آپ، مطلب کیا کہ جس کی جو حیثیت نہیں اور اس کو مل جائے تو وہ اس پہ فخر کرے، لیکن اس سے بڑی حیثیت ہے تو وہ اس پہ فخر
نہیں کرتا. حضور کیا فرماتے؟ میں نبیوں کا سردار ہوں، اس پہ فخر نہیں کرتا. انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہیں، اس پہ فخر. حالانکہ ہے قابل فخر بات. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ ان کے لیے قابل فخر بات نہیں ہے. ان کے لیے، کیونکہ ان کا مرتبہ اس سے بڑا ہے. انبیاء فخر کریں کہ ان کو محمد کا جھنڈا مل گیا. محمد الرسول اللہ کے پرچم تلے انبیاء فخر کرے. حضور کہتے ہیں میں فخر نہیں کرتا. قائد المرسلین نے فخر نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو محبوب رب العالمین ہے. جو محبوب رب العالمین ہے یقیناً بات قابل فخر ہے، لیکن فخر ان کے لیے جو پرچم تلے آ جائیں، فخر ان کے لیے جن کو پرچم مصطفیٰ مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پرچم کی بات آئی تو ایک بات عرض کروں. ہر سال ربیع الاول شریف میں کچھ بھائیوں کو یہ لگتا ہے کہ عاشقان رسول پرچم لگاتے ہیں تو یہ جھنڈا نہیں لگنا چاہیے. پھر اس پر لوگ اخبار میں لکھتے بھی ہیں، پھر تقریروں میں بولتے بھی ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جھگڑے فساد کی بات نہیں ہونا چاہیے. اسلام امن کا مذہب ہے اور امن کی بات ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ پرچم سے لوگوں کو نفرت کیوں ہے؟ پرچم تو صرف دنیا میں نہیں ہے بلکہ پرچم تو آخرت میں بھی ہے. اور رسول اللہ کا پرچم لواء الحمد تو آخرت میں بھی. حضور فرماتے ہیں سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. تو یہاں حضور کے جھنڈے کا نشان بھی تو ہمارے پاس ہونا چاہیے. گھروں کے اوپر وہ لگنا بھی چاہیے تاکہ لگے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا ضرورت تو میں نے مکے سے سیکھی. جب حج کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ جس ملک کے لوگ جس بلڈنگ میں ہوتے تھے وہاں ان کا پرچم لگا رہتا تھا. تو لوگوں کو پوچھنا نہیں پڑتا تھا، بھٹکنا نہیں پڑتا تھا. جس بلڈنگ کے اوپر جس ملک کا پرچم دیکھا سمجھ گئے یہ ہندوستان والے، یہ پاکستان والے، یہ بنگلہ دیش والے. آپ لوگ بھی حج کو گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا. جو گئے ان سے پوچھو کہ بلڈنگوں پہ ہر ملک کا پرچم لگا تھا. حالانکہ جو لوگ پرچم لگانے کو منع کرتے انہوں نے لگا رکھا تھا. جہاں سے یہ فتنے کی شروعات ہوتی ہے، نبی کا جھنڈا مت لگاؤ، نبی کا جھنڈا. وہ اپنے ملک کا دوسروں کے ملکوں کا جھنڈا برابر لگاتے رہے. لیکن اس میں حکمت کیا تھی؟ پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ بلڈنگ میں رہتا کون ہے. توجہ آپ کی. بلڈنگ میں ہند کا پرچم دیکھا، یہاں ہندوستان والے رہتے ہیں. پاکستان کا پرچم دیکھا، پاکستان والے. بنگلہ دیش کا پرچم دیکھا، بنگلہ دیش والے. سنیو، یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں. کس کا گھر کون سا ہے، کس گھر میں کون رہتا ہے. جب مکے میں پرچم سے پتا چلتا ہے تو ہند میں بھی پرچم سے پتا چلتا ہے. جن کے گھروں پر سیاسی پارٹیوں کا پرچم ہے سمجھ جانا یہ سیاست والے لوگ ہیں، اور جن کے گھروں پر میلاد کا پرچم ہے سمجھ جانا یہ محمد الرسول اللہ والے لوگ. پرچم کی ضرورت تو ہر جگہ ہے. تو بات پرچم کی آئی تو میں نے عرض کر دی. ہر سال مجھے اشارہ اس پہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں، اور لوگ بھول جاتے ہیں تو پھر یاد دلانا پڑتا ہے. ایک جھنڈا تو کم سے کم گھر پہ لگنا چاہیے. لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ انشاءاللہ لگنا چاہیے، کیونکہ ہم نبی والے لوگ ہیں. اور ان کا پرچم صرف زمین پہ نہیں لہراتا، ان کا پرچم تو آسمانوں پہ لہراتا ہے. میرے امام کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. عرش پہ بھی ان کا فریرا اڑتا ہے. اس لیے تو میں بات عرض کر رہا تھا، جلدی سے عرض کیا جائے کہ آدم علیہ السلام کو یہ شان دی، اپنے محبوب کو یہ شان دی. تو میرے آقا کی شان بڑی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شان دی. موسیٰ علیہ السلام کو کل معجزات دیے 9. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات دیے؟ 9. متعین کیا انبیاء میں سب سے زیادہ معجزات کس کے پاس ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اور اس کی تعداد کتنی ہے؟ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے 9 فرمایا، 9 آیات. اللہ نے ان کو 9 معجزات، آیت کہتے ہیں معجزے کو. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے ان کو 9 معجزے دیے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے کل معجزے کتنے؟ انبیاء میں سب سے زیادہ. اور کل معجزے کتنے؟ 9. اور ہمارے آقا کے معجزات کی تو کوئی انتہا ہی نہیں، بلکہ سب کو معجزہ دے کر بھیجا، ان کو معجزہ بنا کر بھیجا. کیسے معجزے، کیسے معجزے. حضور کا یہ معجزہ تھا
صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر مٹی پر پیر رکھتے تھے تو حضور کے پیر کا نشان نہیں پڑتا تھا، اور اگر پتھر پہ رکھتے تھے تو پتھر پہ حضور کے قدم کا نشان پڑتا تھا۔ پتھر پہ قدم رکھے تو نشان پڑے، مٹی پہ رکھے تو نہ پڑے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مٹی پہ رکھے تو نشان پڑتا ہے، پتھر پہ رکھے تو نشان نہیں پڑتا۔ لیکن وہاں فطرت کو بدل دیا گیا، فطرت بدل دی گئی، عادت بدل دی گئی کہ وہاں مٹی پر نشان نہیں ہے، پتھر پر نشان ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اور مزید معجزات، اس کا تذکرہ ہم جناب موسیٰ علیہ السلام ہی کے ضمن میں کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کیا کہ انہوں نے عصا مارا دریا پر تو دریا دو ٹکڑوں میں، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ عصا مارا دریا پہ، دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بڑا معجزہ دیا کہ وہاں عصا ہے، دریا ہے، دونوں زمینی ہے، پھر ٹچ کیا ہے تو دو ٹکڑے ہو گیا دریا، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا دریا۔ اسی لیے تو مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا، ایک یہودی نے مولا علی سے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ روئے زمین پر پہلی اور آخری مرتبہ، یعنی ایک ہی مرتبہ سورج کی کرنیں کہاں پڑی؟ ایک ہی مرتبہ سورج کی کرنیں کہاں پڑی؟ زمین پر۔ اب دوبارہ اس زمین پر کرن نہیں پڑتی، نہ پڑے گی۔ تو یہ مسئلہ تو لوگوں کے لیے بڑا ٹینشن والا تھا، دماغ گھمانے والا تھا کہ زمین کا ایسا حصہ بتاؤ، زمین کا ایسا ٹکڑا بتاؤ جہاں پر ایک ہی مرتبہ سورج کی کرن پڑی ہے، دوبارہ پھر نہیں پڑے گی۔ تو لوگ بڑے پریشان تھے، تو مولا علی نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دریا پہ عصا مارا تھا تو وہ پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، تو زمین کھل گئی تھی، تو اس پر سورج کی کرن پہلی مرتبہ پڑی تھی، اب اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں پڑے گی۔ آپ نے جواب عطا کیا تھا، وہ یہودی مسلمان ہو گیا تھا۔ ایسے اور بہت سارے اس کے سوالات تھے۔ میری تمنا ہے کہ ہم کبھی اپنے مرکزی اجتماع میں اس پر گفتگو کریں گے۔ یہودی کے سوالات اور مولائے کائنات کے جوابات بہت دلچسپ ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اس نے جو سوال کیے تھے، آدمی سنتا ہے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن جب مولا علی کا جواب سنتا ہے تو اس کی طبیعت مچل جاتی ہے۔ انشاءاللہ میں نے احباب سے کہا کہ کبھی اس کو یاد دلائیں تو مرکز پہ اس کو ہفتہ وار اجتماع میں لیں گے انشاءاللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پہ عصا مارا تو دریا دو حصوں میں بٹ گیا، لیکن اپنے نبی کی شان یہ ہے کہ یہاں دریا نہیں ہے، زمینی چیز نہیں ہے، وہاں چاند ہے، چاند، وہ بھی آسمان پر، اور بہت بڑا، زمین سے بڑا ہے نا چاند، زمین سے بڑا ہے چاند، کئی گنا بڑا ہے۔ حضور نے اشارہ کیا، وہاں عصا ٹچ کیا گیا، یہاں انگلی ٹچ نہیں کی گئی، صرف اشارہ کیا گیا اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اپنے مولا کی یہ بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، اور مائے شک گشتہ کی صورت دیکھو، مائے شک گشتہ کی صورت دیکھو، کانپتے مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں۔ یہ اپنے نبی کی شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ ان کے پاس جب قوم پانی کا سوال کرنے کے لیے، پانی کا مطالبہ کرنے کے لیے آئی، تو آپ نے عصا کو پتھر پہ مارا تو کیا ہوا؟ عصا کو پتھر پہ مارا تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی قوم جب پیاس کا سوال کرنے مصطفیٰ جان رحمت کے پاس آتی ہے تو میرے نبی کو نہ عصا کی ضرورت ہے نہ پتھر کی ضرورت ہے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجابے رحمت کی ہے جاری واہ ہوا۔ یعنی انبیاء کرام میں اور انفرادی طور پہ جو خصوصیات ہیں وہ ساری اجتماعی طور پہ محمد الرسول اللہ میں موجود ہیں، اور بدرجہ اتم موجود ہے، بدرجہ اکمل موجود ہے، بدرجہ اتم موجود ہے، آوت موجود ہے، افضل موجود ہے۔ اللہ اکبر کی شان کے ساتھ ہے کہ وہاں عصا زمین پتھر پہ مارا جاتا ہے تو پانی کے چشمے نکلتے ہیں، نہ یہاں عصا ہے نہ یہاں پتھر ہے، بلکہ انگلیوں سے، کیونکہ پتھر جو ہے وہ زمین کی جنس سے ہے، اس سے تو پانی نکلا ہی کرتا ہے۔
پتھر سے پانی نکلتا ہی ہے، لیکن حضور موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ذریعے سے نکلا تو معجزہ ہو گیا، لیکن کسی کی انگلی سے کبھی پانی نہیں نکلا۔ اگر کسی کی انگلیوں کی گھائیوں سے پانی نکلا ہے تو وہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی ذات۔ یہاں پہنچ کر ایک بات مجھے یاد آتی ہے، اسی لیے امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا پانیوں میں سب سے افضل پانی کون سا ہے، تو میرے امام نے فرمایا سب سے افضل ترین پانی وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کی انگلیوں سے نکلا۔ حالانکہ یہ سوال اور پہلے بھی لوگوں سے پوچھا گیا، اور کسی نے کہا زمزم افضل ہے، کسی نے کہا کوثر، کسی نے کہا بارش کا پانی، کیونکہ بارش کا پانی افضل اس لیے کہا گیا کہ جب بارش کا پانی زمین پہ آتا ہے تو ہر قطرے کو فرشتہ لے کے زمین پہ اترتا ہے، لیکن میرے امام نے فرمایا نہیں، زمزم تو مل رہا ہے، ملتا رہے گا، کوثر بھی سب کو ملے گا، ہر مومن کو ملے گا کوثر، لیکن وہ پانی کہاں ملے گا؟ وہ تو انہی خوش نصیبوں کا حصہ تھا جنہوں نے پیا، ان سے منہ دھویا، وضو کیا، اپنے جانوروں کو سیراب کیا۔ کون سا پانی؟ وہ محمد الرسول اللہ کی انگلیوں سے نکلا تھا۔ صحابی سے پوچھا گیا کتنے لوگ تھے؟ کہا 1500 تھے 1500، لیکن واللہ اگر اس سے زیادہ بھی ہوتے تو بھی پانی اتنا نکلا تھا کہ پورے لشکر کو کافی ہو جاتا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شان دی، موسیٰ توریت لینے آؤ، توجہ آپ کی، موسیٰ توریت لینے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت لینا ہے تو موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے کوہ طور پر جاتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی شان یہ ہے قرآن لینے کے لیے ان کو نہ ہیرا پہ بلایا جاتا ہے، نہ سور پہ بلایا جاتا ہے، نہ طور پہ بلایا جاتا ہے، کہیں بلایا نہیں جاتا، بلکہ قرآن سے کہا جاتا ہے قرآن جہاں میرا محبوب ہے وہیں تو چلا جا۔ اور حد تو یہ ہے توریت ایسا نہیں کہ کبھی مصری ہے کبھی شامی ہے، توریت کبھی مصری ہے کبھی شامی، ایسا نہیں ہے، توریت ہے، توریت طور پر آتی ہے، اللہ کی کتاب ہے، توریت ہے۔ توریت کو نہ آپ شامی کہہ سکتے ہیں نہ مصری کہہ سکتے ہیں، مگر یہ قرآن ہے۔ محبوب جہاں ہے، اگر محبوب بدر میں ہے تو قرآن بدر آ رہا ہے، محبوب احد میں ہے قرآن احد آ رہا ہے، محبوب خندق کھود رہے ہیں قرآن خندق میں آ رہا ہے، محبوب خیبر میں ہے قرآن خیبر میں جا رہا ہے، جہاں جہاں محبوب ہے وہاں قرآن جا رہا ہے۔ حد تو یہ ہے اگر محبوب بستر عائشہ پہ آرام کر رہے ہیں تو قرآن بستر عائشہ پہ بھی آ رہا ہے۔ کوئی اندازہ کرے تو اپنے نبی کی شان کا، کوئی اندازہ کرے تو اپنے نبی کی مقام کا۔ کلام الہی جہاں محبوب ہے وہاں جا رہا ہے، کلام الہی جہاں محبوب ہے وہاں جا رہا ہے۔ اور حد یہ ہے کہ بستر عائشہ پہ محبوب ہے تو کلام الہی وہاں بھی جا رہا ہے۔ اور پھر نہ انجیل نہ توریت آپ نہ اس کو شامی کہہ سکتے نہ مصری کہہ سکتے، کیونکہ ایک زمانہ مصر میں گزارا موسیٰ علیہ السلام نے، ایک زمانہ شام میں گزارا، نہ وہ مصری ہے نہ شامی ہے۔ مگر قرآن بعض صورتیں مکی ہیں، بعض صورتیں مدنی ہیں، بعض صورتیں مکی ہے، بعض صورتیں مدنی ہے۔ قرآن کلام الہی مکی مدنی کب سے ہونے لگا اور کیسے ہوا؟ لوگوں نے پوچھا کہ قرآن مکی مدنی کیسے ہوا؟ تو کسی نے جواب دیا جو مکے میں نازل ہوا مکی ہے، جو مدینے میں نازل ہوا مدنی ہے۔ ہم نے کہا نہیں، اکثر مفسرین اس کا انکار کرتے ہیں کہ جو مکے میں نازل ہوا وہ مکی نہیں، جو مدینے میں نازل ہوا وہ مدنی نہیں۔ کہا پھر مکی مدنی کیسے؟ تو کہا جب تک نبی مکے میں رہے، مکے میں نازل ہونے کی وجہ سے قرآن کی صورتیں مکی نہیں ہیں، جب تک رسول اللہ مکے میں رہے اس وقت تک جتنی صورتیں آئی وہ سب مکی ہے، چاہے پھر وہ کہیں نازل ہوئی، مکے میں نازل ہو یا مکے کے باہر۔ آپ کو کی توجہ میں اسی پہ لانا چاہتا ہوں، حضور کی عظمت سمجھو۔ لوگ ابھی تک بک رہے ہیں کہ وہ ہماری طرح ہے، ہم کہتے وہ تو موسیٰ و عیسیٰ کی طرح بھی نہیں ہے،
ان کی شان تو ان سے بھی بلند ہے. وہ تمہاری طرح لوم چلانے والوں کی طرح وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ پان کی دکان چلانے والوں کی طرح وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ معاذ اللہ، جس کی بیوی پنچایت بٹھا کر کے جس سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہو، وہ اس کی طرح کیا ہو سکتے ہیں؟ جو ادھر ادھر جرائم کرتے ہوئے پکڑے جائیں، وہ ان کی طرح کیا ہو سکتے ہیں؟ ارے طور پر جو خدا سے باتیں کرتے ہیں، وہ موسیٰ بھی میرے محبوب کی طرح نہیں ہے، تو کوئی ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ مکے میں قرآن، مکۃ المکرمہ میں قرآن نازل ہوا، اس لیے وہ مکی نہیں ہے، بلکہ جب تک نبی مکے میں رہے، چاہے قرآن مکے میں آیا چاہے مکے کے باہر آیا، وہ قرآن کی صورت مکی ہے. اور جب حضور مدینہ منورہ چلے گئے تو مدینہ میں نازل ہونے کی وجہ سے صورت مدنی نہیں ہے. اگر حضور مدینہ ہجرت کر کے گئے، بعد میں قرآن اگرچہ مکے میں آیا، اب وہ مکی نہیں ہے بلکہ اب وہ صورت مدنی ہے، اگرچہ مکے میں نازل ہوئی. وجہ یہ ہے محبوب، ہمیں مکہ اور مدینہ کیا، ہمیں تو تیری ذات پیاری ہے. جب تک تو مکی کہلایا قرآن کی صورتیں بھی مکی ہو گئی، اور جب تو مدنی کہلایا تو قرآن کی صورتیں بھی مدنی ہو گئی. یہ ہے نبی کی شان. پھر اس کے بعد دیکھیں آپ، اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. موسیٰ کہتے ہیں اللہ میری زبان کی گیرا کھول دے اور میرے لیے شرح صدر فرما دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے. موسیٰ مانگ رہے ہیں میرا سینہ کشادہ کر دے. محبوب نے مانگا نہیں، قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا سینہ، ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا، ہم نے تمہارے لیے شرح صدر نہیں کر دیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے. اے اللہ میرے بھائی کو میرا، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے میرے ذہن سے نکل رہی ہے کریمہ، اللہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے. کیوں؟ تاکہ وہ میرا بوجھ اٹھا سکے. کیا کہا؟ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے تاکہ وہ میرا بوجھ اٹھا سکے. موسیٰ کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ بولو کون اٹھائے گا؟ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام. موسیٰ کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام. اور میرے نبی کو اللہ فرماتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے محبوب جس بوجھ نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی، کیا وہ تیرا بوجھ ہم نے نہیں اٹھا لیا؟ موسیٰ کا بوجھ بھائی اٹھا رہا ہے. محمد الرسول اللہ کے بوجھ کے بارے میں قدرت کہتی ہے کہ ہم نے تمہارا بوجھ نہیں اٹھا لیا، تمہارا بوجھ ہلکا نہیں کر دیا. یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کی شان. ایک دن حضرت موسیٰ ہی نے پوچھ لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا اللہ یہ بتا کہ میں کلیم ہوں. موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ یہ بتا میں کلیم ہوں اور وہ حبیب ہے. میں کلیم ہوں وہ حبیب ہے. مولا کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ میرے شہر کے لوگ اتنی خاموشی سے کبھی حضور کی شان نہیں سنتے. کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ حضور کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھے، اللہ بتا رہے فرق کا. موسیٰ کلیم اور حبیب میں فرق یہ ہے کہ کلیم 40 دن تک اعتکاف کرتا ہے وادی سینا میں، تور کی وادی میں 40 دن تک اعتکاف کرتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے ذرا اپنا آپ دکھا. تو کلیم کو کہا جاتا ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. اور حبیب وہ ہے جو سر سے لے کے پیر تک چادر ڈال کر سویا رہتا ہے، اور فرشتوں کو، بلکہ فرشتوں کے سردار کو بھیج کر کے کہا جاتا ہے محبوب کو اٹھاؤ، دولہا بناؤ اور کہنا اللہ تیرا مشتاق ہے، اللہ تیرا. یہ حبیب کی شان ہے. کلیم جو خود دیکھنا چاہے اور منع کر دیا جائے، اور حبیب سو رہا ہے اور بلایا جائے
اور کیا کہہ کے بلایا جائے؟ ہم آپ کے مشتاق ہیں، ہم آپ کے، ہمیں اشتیاق ہے آپ کا، ہمیں اشتیاق ہے آپ کا، ہماری رحمتوں کو انتظار ہے آپ کا، اشتیاق ہے آپ کا، آئیے تشریف لائیے۔ جبریل کو بھیجا جاتا ہے کہ دولہا بنا کر کے لاؤ۔ پھر کلیم اور حبیب کا فرق پوچھا ہے موسیٰ، اور کلیم وہ ہے جو یار کی رضا چاہتا ہے، اور حبیب وہ ہے جس کی رضا یار چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ کلیم اور حبیب میں فرق پوچھا جاتا ہے۔ کلیم کو کتاب لینی ہو تو آتا ہے، اور حبیب تک کتاب جاتی ہے۔ یہ میرے نبی کی شان۔ اور آپ اگر دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام، تو شان یوسف یہ ہے کہ حسن یوسف وہ تھا، حسن یوسف، اللہ نے ان کو حسن دیا، لیکن اپنے نبی کو ان سے زیادہ تھا۔ اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ زیادہ خوبصورت ہے یوسف؟ تو آقا نے فرمایا کہ میرے حسن کا آدھا اللہ نے میرے بھائی یوسف کو دیا۔ کتنا دیا؟ کتنا دیا؟ آدھا۔ اب اس آدھے کا کیا حال ہے، پورے کا کیا حال؟ آدھا یہ کہ آدھے کو دیکھ کر کے انگلیاں کٹ گئی، آدھے کو دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہو گئی، آدھے کو دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہو گئی، آدھے کو دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہو گئی، پورے کو دیکھا نہیں۔ ان کا چہرہ دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہوتی ہیں، جو وہ یوسف ہیں، یوسف ہے جن کا چہرہ دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہوتی ہے۔ اور کل حسن وہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا، جن کی انگلی دیکھ کر چاند ٹکڑے ہوتا ہے۔ چہرہ دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہوئی، یہ حسن یوسف ہے۔ چہرہ دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہوئی، یہ حسن یوسف ہے۔ انگلی دیکھ کر چاند کا چہرہ ٹکڑے ہو گیا، یہ حسن مصطفیٰ ہے۔ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا۔ کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ حضرت خلیل کو دیکھے، ابراہیم خلیل اللہ، ان کو خلیل بنایا، ان کو حبیب بنایا۔ اسی لیے تو کہا کہ فیض جلیل، فیض جلیل، جلیل کس کو کہا؟ حضور کو کہا فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں۔ فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کو خلیل بنایا، میرے آقا کو حبیب بنایا۔ اب خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ دیکھو، جو خلیل ہے، خلیل ان کو بھوک لگتی ہے، خلیل کو تو کھانا فرشتے لاتے ہیں، ان کو بھوک لگتی ہے تو کھانا اور فرشتے کھلاتے ہیں۔ اور حضور کو بھوک لگتی ہے تو بخاری شریف کی حدیث کی طرف آئیے، حضور کو بھوک لگے تو کیا ہوتا ہے؟ خلیل کو بھوک لگے تو فرشتے لا کے کھلائیں، اور حبیب کے لیے فرشتے نہیں۔ بخاری کی طرف آؤ، حضور علیہ السلام کی عادت تھی کہ حضور روزہ رکھتے تھے اور پے در پے رکھتے تھے مسلسل، جس کو صوم وصال کہتے ہیں، یعنی افطار نہیں کرنا، کئی کئی دن تک کے روزہ روزہ روزہ، رات بھی دن بھی کچھ کھانا پینا نہیں۔ تو کچھ لوگوں نے حضور کو دیکھا، وہ سچے عاشق تھے، تو انہوں نے بھی نقل کرنی شروع کی کہ حضور افطار نہیں کرتے، ہم نے بھی نہیں کرنا۔ جیسے حضور رکھتے رات و دن، کھاتے پیتے کچھ نہیں، ہم نے بھی۔ تو کچھ لوگوں نے جب شروع کیا تو چہرے پیلے پڑنے لگے، کچھ لوگ گرنے لگے کمزور ہو کر، کچھ لوگوں کے آنکھوں کے حلقے اندر کی طرف چلے گئے۔ میں اس تشریح کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کی کمزوری یہاں تک پہنچی کہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہ رہے۔ سرکار نے فرمایا میں کیا دیکھ رہا ہوں، تم کمزور ہو رہے ہو۔ حضور اپنی امت کو کمزور نہیں دیکھ سکتے، حضور علیہ السلام اپنی امت کو طاقتور دیکھنا چاہتے، اسی لیے کمزوری میں حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں کمزور دیکھ رہا ہوں۔ آنکھیں اندر جا رہی ہے، حلقے گھٹ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ کو پے در پہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھ کر، صوم وصال رکھتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے بھی وہی شروع کر دیا ہے. تو آقا نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ ایکم مثلی، سرکار بات ایکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے؟ کیا فرمایا؟ تم میں کون میری طرح ہے؟ اب یہاں ایک بہت خوبصورت بات کہنا چاہتا ہوں. سورہ کہف کے اندر ایک آیت ہے، سورہ کہف کے اندر ایک آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. اے محبوب اس پہ بھی اپنا ایمان ہے، بولو اس پہ بھی اپنا. لیکن بات ذرا سوچنا، غور کرنا، یہ کہاں کے لیے اللہ نے فرمایا؟ اے محبوب آپ فرما دے کہ میں تمہاری طرح بولو میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں. یہ فرمایا. کس نے فرمایا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا. آپ کہیں ان سے، محبوب آپ ان سے بولیے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. قرآن حدیث ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے. قرآن حدیث ایک دوسرے کے، یعنی جو قرآن کہے گا وہی حدیث کہے گی، اور جو حدیث کہے گی وہی قرآن کہے گا. دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے. کیوں ٹکراؤ نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے آئی. دونوں آئی اللہ ہی کی طرف سے. جیسے کہ قرآن خود کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے. ہم جب وحی کرتے تو وہی بات کرتے. ہم جب وحی کرتے تو یہ وہی کہتے ہیں، وحی کرتے تو یہ وہی کہتے ہیں. یہ وہی کہتے ہیں جو ہم وحی کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یہ وحی اور وحی کا چھوٹی بڑی ہے کا فرق ہے. وحی اور وحی، جب وحی آتی ہے تو حضور وہی بولتے ہیں. ٹھیک بات سمجھے؟ مالیگاؤں والوں کو تو اردو کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو ہمارا بچہ مالیگاؤں میں اردو جانتا ہے. گہوارہ ہے نا، علم ادب کا گہوارہ، شعر شاعری کی زمین ہے ماشاءاللہ. ہم وحی کرتے تو قرآن بھی وحی سے آیا اور حدیث بھی، تو دونوں ایک دوسرے کے خلاف. فرق اتنا ہے کہ قرآن وحی مطلوع ہے اور حدیث وحی غیر مطلوع ہے. یہ آپ بار بار سنتے رہتے علماء سے، علماء آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ایسا کیوں کہ ایک مقام پہ کہا جا رہا ہے کہ کہو میں تمہاری طرح بشر ہوں، اور ایک مقام پہ کہا جا رہا ہے ایکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے. بات یہ، اب یہاں میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم لوں گا، 1-2 منٹ کا. بات سمجھنا، آج یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے کہ یہ کہنے کا حق کس کو ہے کہ ہم نبی کی طرح، اور یہ کہنے کا حق کس کو ہے کہ ہم نبی کی طرح نہیں ہے. یہ جو کہا نا قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہ حضور نے کہا تھا مکے کے کافروں سے. کس سے کہا تھا؟ کس سے کہا تھا؟ کس سے کہا تھا؟ مومنوں سے نہیں کہا. جب مومنوں سے کہا تو کیا کہا؟ ایکم مثلی، کون میری طرح ہے تم میں. دونوں سے بات الگ الگ، کیونکہ کافر ان کو نبی مانتے ہی نہیں تھے. تو حضور نے ان کو کیا کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. کیوں کہا؟ دیکھو اس کو آسانی سے سمجھو. آپ ہندوستان کے ماحول کو لے کر ہی سمجھ لو. ہندوستان کے اندر کتنے کروڑ لوگ بستے ہیں؟ 125 کروڑ لوگ بستے ہیں، یعنی کہ 1 ارب 25 کروڑ لوگ بستے ہیں. اس میں سے 25 کروڑ ہے مسلمان اور 1 ارب ہے جو مسلمان نہیں ہے. ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو ستاتے ہیں، کچھ لوگ، سب نہیں. کچھ اتنے اچھے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھیں تو ہمارے غیر مسلم بھائی ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوتے، کسی کو آگے جانے نہیں دیتے.
ہم لوگ خود نماز پڑھتے ہیں ایئرپورٹ پہ، ٹرینوں میں، تو وہ خود ادب سکھاتے کہ ایسا نہیں کرنا، بہت ادب سے ملتے ہیں، محبت، پانچوں انگلی ایک جیسی نہیں ہوتی، کسی بھی مذہب میں ہر آدمی برا نہیں ہے، انسانیت لوگوں کے اندر باقی رہتی ہے، لیکن کچھ ایسے بدماش ہیں جو سیاسی بیس پر، سیاسی معاملے کو لے کر کبھی موب لنچنگ کرتے ہیں، کسی کو پکڑ کے مارتے ہیں، کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی کو پکڑا، سمجھا رہا ہوں، کسی کو پکڑا، مارا، پیٹا، گالیاں دی، مار ڈالنے کی کوشش کی، تو وہاں پر کوئی دانشمند انسان ہوگا، تو دانشمند انسان کیا کہے گا؟ ارے مسلمان سمجھ کے رحم نہیں کرتا اس پر، تو کم سے کم انسان سمجھ کر تو رحم کر، یہ تیری طرح انسان ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ تیری طرح انسان ہے، اس پہ اس طرح رحم کر، یہ تیری، کہ جیسے تجھے ڈنڈا مارنے پہ تکلیف ہوتی ہے تو اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، تجھے پتھر مارنے میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے نا، تیرا سر پھٹتا ہے، خون نکلتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا بھی سر تو نے پھاڑ دیا تو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ مسلمان ہے، یہ بھول جا، یہ تو سوچ کہ یہ انسان ہے، انسان سمجھ کے اس پہ رحم کر۔ بات سمجھے؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ بھائی میں تیری طرح انسان ہوں نا، کیا کہتا ہے؟ میں تیری طرح، مجھے تو نہیں سمجھتا نا، مسلمان مجھے سمجھ کر کے مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، تو میری اہمیت نہیں سمجھتا، تو میں تیری طرح انسان ہوں۔ بات سمجھے نا؟ کس کو کہا میں تیری طرح انسان ہوں؟ بلا تمثیل۔ اب آئیے مکے کی زمین پہ، مکے والے پتھر مارتے ہیں، مکے والے زخمی کرتے ہیں، مکے والے خون بہاتے ہیں، مکے والے تکلیف پہنچاتے ہیں، مکے والے بیٹیوں کا طلاق کروا دیتے ہیں، مکے والے 3 سال تک شاب ابی طالب میں قید کر دیتے ہیں، مکے والے سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، تو حضور بتا رہے ہیں ارے نبی سمجھ کر احترام نہیں کرتے، میں تمہاری طرح بشر ہوں، کم سے کم انسانی سمجھ کر کے انسانوں جیسا سلوک کر۔ مطلب سمجھے؟ تو یہ جو کس سے کہا تھا تمہاری طرح بشر ہوں؟ کس سے کہا؟ مکے کے کافروں سے، مسلمانوں سے نہیں کہا۔ اور جب مسلمانوں کو کہا تو کیا کہا؟ ایکم مثلی، کون تم میں میری طرح ہے؟ تم تو میرا کلمہ پڑھتے ہو، اپنے آپ کو میرا غلام سمجھتے ہو، کون میری طرح ہے؟ کسی نے نہیں کہا ہم آپ کی طرح ہے۔ اور پتا چلا یہ گفتگو کس سے ہے؟ تمہاری طرح بشروں کی گفتگو کس سے ہے؟ تو جو لوگ نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ بھئی میں نہیں، آپ نے نہیں کہنا یہ بات، وہ کیا سمجھتے ہیں وہ جانے، وہ کیا سمجھتے ہیں۔ تو یہ بات تو جس سے کہی گئی تھی اس کا جواب دینا چاہیے، مکے کے کافروں سے کہی گئی، اور جب مومنوں سے، صحابہ سے کہی گئی تو کیا کہا؟ ایکم مثلی، کون تم میں میری طرح ہے؟ سب چپ رہے، اور چپ رہ کے بتا دیا یا رسول اللہ کوئی آپ کی طرح نہیں ہے، ہم تو صحابی ہیں، ہم آپ کی طرح کیا ہو سکتے ہیں جب موسیٰ و خلیل آپ کی طرح نہیں ہو سکتے۔ پھر حضور نے کیا فرمایا؟ پھر حضور نے جو فرمایا، اب یہ بات آتی ہے، آقا فرماتے ہیں میں اپنی راتیں میرے اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں، میں اپنی راتیں اپنے اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں، اور پھر فرمایا وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے، خلیل کو بھوک لگتی ہے تو کھلانے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اور حبیب کو بھوک لگتی ہے تو خدا ان کو خود کھلاتا ہے، خود پلاتا ہے۔ اور وہ اپنی راتیں اور وہ اپنی راتیں کہاں گزارتے ہیں؟ توجہ تو کریں، حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں اپنی راتیں کہاں گزارتا ہوں؟ اپنے اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں، اپنے اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں۔ یہ شان مصطفیٰ جان رحمت ہے، ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اگر بات کہیں تو اور لمبی ہوتی ہے، لیکن چونکہ 1 ہی گھنٹے کی تقریر ہونی ہے، 12 دن تک کے معاملات چلنے، کل بھی انشاءاللہ، کل کا پروگرام، کل کی محفل کہاں ہے؟ کل بڑی مکہ مسجد میں ہے، لیکن آپ لوگ کل جلدی آ جائیں، آج تاخیر ہوئی تو کل جیسے ہی جماعت ختم ہوگی 1 نعت شریف پڑھی جائے گی، اور 1 نعت شریف کے بعد بیان شروع ہو جائے گا۔ یعنی ہماری کوشش یہ ہے کہ 9، 9:30 بجے تک، 9:45 بجے تک کے پروگرام ختم ہو جائے، کیونکہ عشاء آج کل جلدی ہو رہی ہے، تو جلدی سے پروگرام ختم ہو جائے تو آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں تو اچھا رہے گا۔ تو آپ لوگوں نے عشاء وہیں پڑھنا ہے، مکہ مسجد میں عشاء پڑھیں،
تو کل انشاءاللہ فقیر قادری رہے گا، پھر پرسوں سے لے کر کے مزید 4 دن اور ہمارے مفتی مرکزی صاحب ہوں گے، مفتی امتیاز صاحب ہوں گے، مفتی راشد صاحب ہوں گے، حضرت مولانا حافظ غفران صاحب ہوں گے، پھر 4 دن کے بعد پھر لگاتار انشاءاللہ میلاد شریف کے لیے آپ کے ساتھ میں حاضر رہوں گا انشاءاللہ۔ لیکن ایسا نہیں کہ جس میں رہوں اسی میں آپ رہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں رہوں یا نہ رہوں، ذکر رسول سننے کے لیے آپ لوگوں کو تشریف لانا ہے انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے، چاند نظر آ چکا، برکت والا مہینہ شروع ہو چکا، آپ روزانہ 1000 مرتبہ آقا علیہ السلام پہ درود شریف پڑھیں، روزانہ پڑھیں۔ یہ 12 دنوں میں 12000 بار کا عدد پورا کریں۔ آپ کہیں گے ارے باپ رے باپ، کتنا ٹائم لگے گا 1000 بار پڑھنے میں؟ کوئی ٹائم نہیں لگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے مختصر درود شریف ہے۔ کیا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ، سب سے مختصر درود شریف۔ 2 منٹ لگتا ہے 100 بار پڑھنے میں۔ 100 بار پڑھنے میں کتنا منٹ لگتا ہے؟ 1000 بار پڑھنے میں کتنا؟ 20 منٹ۔ جو رسول پوری زندگی ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، رو رو کر کے مغفرت ہمارے لیے مانگتے رہے، کیا اس رسول کے لیے ہم روزانہ میلاد میں بھی 20 منٹ نہیں نکال سکتے؟ بالکل نکالنا ہے۔ آسان طریقہ بتاتا ہوں، ایک دم آسان بتا دوں، ایک دم آسان۔ عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ، نعت بھی سنتے رہو، بیان بھی سنتے رہو، اور آپ کی زبان بھی چلتی رہے اور آپ کا تسبیح کا بٹن بھی چلتا رہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جتنی دیر میں محفل ختم ہوتی ہے آپ 1000 سے زیادہ بار درود شریف پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ محمود غزنوی کے انتقال کے بعد کسی نے برسوں بعد جب ان کی قبر کھلی تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ تو کسی نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وجہ کیا ہے، تو معلوم یہ پڑا کہ وہ بادشاہ ایسا بادشاہ تھا کہ اس وقت تک وہ سوتا نہیں تھا جب تک 1000 مرتبہ میرے آقا پہ درود نہیں پڑھ لیتا۔ تو آپ کو عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ ان دنوں میں درود شریف پڑھنے کی، تو میلاد شریف جانے کے بعد بھی آپ 1000 مرتبہ درود، 500 مرتبہ درود شریف کی۔ 20 منٹ لگتا ہے میرے بھائی، ہم ایک چائے پینے جاتے ہیں ہوٹل پہ تو بھنکس کرتے ہوئے ہم گھنٹوں گزار دیتے ہیں، اخبار لے کر کے بیٹھتے ہیں تو پورا 4 پیج کا اخبار چاٹ ڈالتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں درود شریف اگر ہم پڑھتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا میں جتنا کثرت سے مجھ پہ درود پڑھے گا وہ قیامت کے دن اتنا زیادہ مجھ سے قریب رہے گا۔